امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دن ایک مومن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے دل کو اپنے ان موالی بھائیوں کے لیے کیسا پاتا ہے جو مجھ محمد اور میرے بھائی علی مرتضیٰ سے رشتہ ولایت رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی تیری طرح ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ میں ان مومنین کو اپنے نفس کے برابر سمجھتا ہوں جس چیز سے ان مومنین کو رنج پہنچتا ہے، اس سے مجھ کو بھی رنج پہنچتا ہے، اور جس بات سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے مجھے بھی اسی بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جو چیز ان کو غمگین کرتی ہے اس سے میں بھی غمگین ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تب تو خدا کا دوست ہے۔ دنیاوی تنگیوں اور بلاؤں کی کچھ پرواہ نہ کیا کر کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب کہ جو تیرا عقیدہ ہے اور جو تو نے میرے سامنے بیان کیا ہے، خدا تجھ کو اس قدر نعمت عطا کرے گا کہ میں تمام خلق خدا میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ جو تیرے برابر فائدہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جس کی حالت تیری مانند ہو۔ اے شخص، جس اعتقاد پر تو قائم ہے وہ بے شک تیرے لیے اموال اور اولاد اور عیال کے عوض ہے، تو اس پر خوشنود اور مسرور رہا کر، کیونکہ تو اس حال نیک میں ہے جو کہ تیرا حال ہے۔ سب تونگروں اور سب مالداروں سے تو اب بھی زیادہ غنی ہے کہ تو ہماری ولایت رکھتا ہے، پس تو محمد اور علی مرتضیٰ اور ان کی آل اطہار علیہم الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجا کر۔ یہ صلوات بھیجنے سے بس تو اپنے اوقات کو ہمیشہ زندہ رکھ۔ وہ شخص حضرت کا یہ ارشاد سن کر نہایت خوش ہوا اور ہر وقت درود کا ورد کرنے لگا۔ ایک دن ابن ابی حفاقم اور ابو شرور اس سے جا کر ملے۔ اول ملعون نے یعنی ابن ابی حفاقم نے کہا کہ اے شخص، محمد نے تجھ کو بھوک اور پیاس کا توشہ عطا کیا ہے، اور ابو شرور یعنی ثانی ملعون نے کہا کہ اے بندہ خدا، محمد نے جھوٹی آرزوؤں کا توشہ تجھ کو دیا ہے، خواہ تو کتنا ہی صلوات کے کلمات کا ورد کر مگر اس سے تجھ کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دوسرے روز وہ شخص بازار میں گیا اور وہ دونوں ابن ابی حفاقم اور ابو شرور ملعون بھی وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے اس مومن کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، آؤ چلیں اس شخص سے جو محمد کے فریب میں آ گیا ہے ذرا مسخرہ پن کریں۔ غرض اس کے پاس گئے اور ابو شرور یعنی ثانی ملعون نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، آج اس بازار میں لوگوں نے سودا گریاں کی ہیں اور نفع کمائے ہیں، تو بتا تو نے کیا تجارت کی؟ اس نے جواب دیا، میں تو سیر کرنے اور دیکھنے آیا ہوں، میرے پاس کچھ موجود نہ تھا جو میں کچھ خرید و فروخت کرتا، ہاں محمد اور علی اور ان کی آل اطہار صلوات العظیم پر میں ہمیشہ صلوات بھیجتا رہا ہوں۔ یہ سن کر ابو شرور نے اس سے کہا،
تو نے نامرادی کا نفع کمایا ہے اور محرومی اور بے نصیبی کا سرمایہ حاصل کیا ہے، اور تیرے واسطے گھر میں بھوک اور پیاس کا دسترخوان تجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے کہ اس پر آرزوؤں کے طعام ہیں اور نامرادی کے انواع و اقسام کے کھانے اور سالن موجود ہیں، جن کو وہ فرشتے لے کر آئے ہیں جو محمد کے اصحاب پر نامرادی، بھوک، پیاس، برہنگی اور ذلت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس عقیدت مند شخص نے جواب دیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، قسم بخدا کہ محمد خدا کا رسول ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اہل حق اور سعادت مند لوگ ہیں، اور جو لوگ محمد پر ایمان لائے ہیں حق تعالیٰ ان کو بہت جلد جس چیز سے چاہے گا معزز اور مکرم فرمائے گا، خواہ وہ اپنے فضل و کرم سے فراخی عطا کرے اور خواہ اپنے عدل و احسان سے تنگی میں مبتلا کرے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کے نزدیک سب لوگوں سے افضل اور اس کے احکام کو سب سے بڑھ کر تسلیم کرنے والا کون ہے۔ یہی ذکر تھا کہ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا جس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی۔ وہ مچھلی بو کر گئی تھی۔ ابو شرور ثانی ملعون نے طنزاً اس مچھلی والے شخص سے کہا کہ اس مچھلی کو ہمارے اس رفیق کے ہاتھ جو اصحاب رسول ہے بیچ ڈال۔ مومن نے کہا کہ میرے پاس دام موجود نہیں۔ مچھلی والے نے از روئے طنز کے اس مومن سے کہا کہ اس مچھلی کو خرید لے کہ اس کی قیمت رسول خدا دے دیں گے۔ کیا تو رسول خدا پر اتنا بھی اعتماد نہیں کرتا اور اتنی سی چیز کی بھی اس کی طرف جرأت نہیں کرتا؟ اس مومن نے کہا کہ ہاں، یہ مچھلی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ مچھلی والے نے کہا کہ میں نے 2 دانگ میں تیرے ہاتھ میں فروخت کی، مگر اس کی قیمت رسول خدا سے دلا دے۔ اس مومن نے مچھلی لے لی اور مچھلی والے کو لے کر حضرت کی خدمت میں آیا۔ حضور محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابی اسامہ سے فرمایا کہ اس کو 1 درہم دے دو۔ وہ شخص درہم لے کر نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ کو مچھلی کی کئی گنا قیمت وصول ہو گئی۔ پھر اس مومن نے مچھلی کو ان کے روبرو چیرا اور اس کے پیٹ میں سے 2 نفیس جواہر نکلے جن کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ یہ بات ابو شرور ثانی ملعون اور ابن ابو حفاکم اول ملعون کو نہایت شاق گزری اور مچھلی والے سے جا کر کہا کہ کیا تو نے وہ 2 جواہرات نہیں دیکھے؟ تو نے تو مچھلی ہی فروخت کی ہے، نہ کہ اس کے پیٹ کی اندر کی چیزیں۔ اب جا کر وہ جواہرات اس سے لے لے۔ اس نے آ کر خریدار سے وہ جواہرات چھین لیے اور ایک کو دائیں ہاتھ میں رکھ لیا جوہر کو اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواہرات کو بچھوؤں کی صورت میں بدل دیا اور انہوں نے مچھلی والے کو کاٹ کھایا۔ اس مچھلی والے نے آہ کی اور چیخ مار کر ان کو ہاتھ سے پھینک دیا اور بولا کہ محمد کا جادو کیسا عجب ہے۔ بعد از آن پھر جو اس مومن نے مچھلی کے پیٹ کی طرف نگاہ کی تو اس کو 2 جواہر اور نظر آئے۔ ان کو اٹھا کر مچھلی والے سے کہا، لے میاں، یہ بھی تیرے ہی ہیں۔ وہ ان کے لینے کو آگے بڑھا، ناگاہ وہ دونوں جواہر 2 سانپوں کی صورت میں تبدیل ہو کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو کاٹ لیا۔ تب وہ چیخنے، چلانے اور آہوازاری کرنے لگا اور اس مومن سے کہا، ان کو میرے پاس سے لے جا۔ مومن نے جواب دیا کہ یہ تو تیرے گمان میں تیرا ہی مال ہے،
اور تو ہی ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ مچھلی والے نے کہا خدا کے واسطے ان کو پکڑ لے، میں نے تجھی کو ہی دیے۔ اس مرد مومن نے ان دونوں کو اس کے پاس سے اٹھا لیا اور اس کو ان کے ہاتھ سے نجات دی۔ ناگاہ وہ دونوں مومن کے ہاتھ میں آ کر پھر جواہر بن گئے۔ پھر دونوں بچھوؤں کو اٹھایا، وہ بھی ہاتھ میں آتے ہی جواہر بن گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابو شرور نے ابو الدواہی سے کہا تو نے محمد کا جادو اور اس کام میں محمد کی مہارت اور ہوشیاری دیکھی؟ اس مرد مومن نے اس سے کہا اے دشمن خدا، تو اس کو جادو سمجھتا ہے؟ اگر یہ جادو ہے تو بہشت اور دوزخ بھی جادو ہی ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ تم دونوں کا اس امر میں تکذیب کرنا گویا بہشت اور دوزخ پر تمسخر کرنا ہے۔ آخر کار مچھلی والا وہاں سے چلا گیا اور وہ چاروں جواہرات اس مومن کے لیے ثروت کا باعث ہوئے۔ پھر اس مومن نے ابو شرور اور ابو الدواہی سے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم اس شخص پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس پر اور ان لوگوں پر جو اس پر ایمان لائے تمام کرتا ہے۔ کیا تم نے یہ عجیب واقعہ نہیں دیکھا؟ اس کے بعد وہ چاروں جواہر لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور باہر کے سوداگر تجارت کے لیے وہاں آئے اور 4 لاکھ درہم دے کر ان جواہرات کو خرید لے گئے۔ اس مومن نے عرض کی یا رسول اللہ، آج کا دن میرے لیے کیسا مبارک تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، تو ہماری عزت کرتا ہے، تو ہماری توقیر کرتا ہے، اور اس کے بھائی اور مصطفیٰ کے وصی علی ابن ابی طالب کی تعظیم بجا لاتا ہے، اس وجہ سے تجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب تجھ کو عطا کیا ہے جو تیری اپنی عقیدت تھی، اور تیرے اس عمل کا یہ نفع ہے جو تو نے عمل کیا۔ آیا تو اب چاہتا ہے کہ میں تجھ کو ایسی تجارت بتاؤں جس میں تو اس مال کو خرچ کرے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس کو جنت کے درختوں کے بیج بنا۔ اس نے عرض کی کہ آقا کس طرح کروں؟ فرمایا اس سے اپنے جو دینی موالی ہمارے بھائی ہیں اور تمہارے بھائی ہیں، جو ہماری اور ہمارے دوستوں کی دوستی اور ہمارے دشمنوں کی دشمنی میں تیرے ہم عقیدہ ہیں، غم خواری اور ہمدردی کر ان سے، اور اس میں ان مومنوں کو جو ہمارے حق کی معرفت اور ہماری شان کی عزت و تکریم و توقیر کرنے اور ہمارے امر کو عظیم جاننے والے ہیں، وہ تجھ سے بھی افضل ہیں، انہیں اپنے نفس پر ترجیح دے تاکہ یہ مال جنت کے درختوں کا بیج بن جائے۔ آگاہ ہو کہ ہر ہبہ جو تو اپنے ان مومن بھائیوں پر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو خرچ کرے گا، وہ تیرے لیے بڑھا دیا جائے گا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے کوہ ابو قبیس، کوہ احد و ثور و سبیر سے 1000 گنا ہو جائے گا۔ پھر اس سے تیرے واسطے جنت میں محل تعمیر کیے جائیں گے جن کے کنگرے یاقوت کے ہوں گے، اور سونے کے محل تیار کیے جائیں گے جن کے کنگرے زبرجد کے ہوں گے۔ اس وقت ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو فقیر ہوں اور اس کی طرح سے مال مجھ کو میسر نہیں ہوا، فرمائیے میرا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا تجھ کو ہماری خالص محبت اور شفاعت نافع
حاصل ہے، تو نہ گھبرا۔ ہماری شفاعت اور محبت جو کہ تجھ کو بلند ترین مراتب کو تجھے پہنچا دے گی، کیونکہ تو ہم اہل بیت کی ولایت رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہے۔ سامعین، ہمیشہ محمد اور علی صلوات العظیم سے محبت رکھو اور ان کی تعظیم بجا لاؤ، اور اسی طرح تمہارا جو بھی عقیدہ اپنے ان مومن بھائیوں سے ہوگا اسی کے بہاف پہ تمہیں رزق ملے گا۔ جتنا تم عقیدت محمد اور علی صلوات اللہ علیہم اجمعین کے موالیوں سے محبت و عقیدت رکھو گے، اسی حساب سے تمہیں مولا بھی نوازیں گے۔